یورپ میں ایک نوجوان نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی یہ خواہش ہوئی کہ کیسے اپنے اسلام کا اظہار ائمہ کفر پر کرے اور ان پر لرزہ طاری کر دے۔ اس کے لیے وہ مناسب جگہ کی تلاش میں تھا، مناسب وقت کی تلاش میں تھا، لیکن اسے کوئی وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اخبار کے اندر ایک اشتہار چھپا ہوا ہے جس میں سرکاری ملازم کی تلاش ہے۔ اس نے بھی اپلائی کیا اور انٹرویو کے لیے حاضر ہو گیا۔ جب یہ انٹرویو کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ پہلے سے موجود ہیں۔ یہ بھی وہ شخص اسی لائن میں لگ گیا اور بیٹھ گیا۔ انٹرویو کے لیے جب اس کا نمبر آیا تو انٹرویو لینے والے نے اس سے جو سب سے پہلے سوال کیا وہ یہ تھا کہ آپ شراب پیتے ہیں؟ چونکہ یہ مسلمان تھا اور اسلامی تعلیمات کو پورے طور سے فالو کر رہا تھا، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا تھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے اور میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اسی وجہ سے میں شراب نہیں پیتا ہوں۔ دوسرا سوال انٹرویو لینے والے نے عرض کیا، کیا آپ کی کسی عورت سے دوستی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسلام میں بیوی رکھنے کی اجازت ہے، بیوی سے محبت اور میل جول رکھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور غیر محرم سے تعلق بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں اس چیز کو بھی فالو نہیں کرتا۔ چنانچہ انٹرویو اختتام پذیر ہوا اور بہت سارے حضرات جو انٹرویو دینے کے لیے گئے تھے وہ بھی اپنے اپنے گھر کی راہ لے لیے۔ یہ شخص نہایت مایوسی کے عالم میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے چنا گیا کہ نہیں چنا گیا، چونکہ میں نے صاف صاف جواب دے دیا ہے۔ تو انٹرویو ہو گیا۔ جب انٹرویو اختتام پذیر ہو گیا اور ایک فائنل ڈیٹ سامنے آ گئی اور جب جا کر اس نے اپنی لسٹ کو دیکھا تو سر فہرست اس کا نام تھا۔ اس کے ہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس کا سلیکٹڈ ہو جائے گا، چونکہ ملازم سرکاری دفاتر کے لیے تھی اور وہ غیر مسلموں کی حکومت تھی۔ تو اس نے انٹرویو لینے والے سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے میرے نام کو سلیکٹ کیا، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو انٹرویو لینے والے نے کہا، چونکہ ہمیں جو ملازم چاہیے تھا وہ سیکیورٹی کے شعبے میں چاہیے تھا۔ آپ سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ شراب پیتے، آپ نے انکار کیا۔ آپ سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ نے لڑکیوں سے دوستی کی، اس کے بارے میں بھی آپ نے نفی میں جواب دیا، تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی ہمارے لیے پرفیکٹ ہے، اسی کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے ہم نے آپ کے نام کو سلیکٹ کیا اور باقی حضرات کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق لینا چاہیے اور ایک سیکھ لینی چاہیے کہ ہمیشہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے حضرات دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی دوسری جگہ نوکری کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے قانون آتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ اگر شرعی طور پر اس کی اجازت ملتی ہے تو اس چیز کو کر لیں، لیکن اگر شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے تو ایسی